अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेग माही। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेग माही क्या है, ये कहाँ पाई जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इलामा हकीम कबीर अल दीन ने जो असली माजून रेग माही बताई थी उसको तैयार करने का क्या तरीका है, उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, रेग माही। रेग का मतलब होता है रेत और माही का मतलब मछली। रेत की मछली से उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम है सैंड लिजर्ड। सैंड मीन रेत और लिजर्ड मीन छिपकली। रेत की छिपकली इसको इंग्लिश में नाम दिया गया है और ये देखने में भी छिपकली जैसी है और रेत में ये रहती है। सऊदी अरेबिया और शाम के ममालिक में ये बाकसरत पाई जाती है और इसका खूब शिकार किया जाता है और इसे खुश्क करके सेल करते हैं लोग। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो चोलिस्तान के इलाके में ये पाई जाती है। और इसे खुश्क करने का क्या तरीका है दोस्तों, कि इसके पेट पे एक टक लगाते हैं और इसके अज़लात जो हैं वो बाहर निकाल के अंदर से इसको नमक लगा के धूप में खुश्क कर लेते हैं और फिर ये मार्केट में आ जाती है। और जहाँ पे लगभग हर 50 स्टोर से ये हमें आम दस्तयाब हो जाती है। तो अगर इसके जायके की बात करें दोस्तों, तो इसका जायका बताया जाता है कि बदबूदार और फीका होता है। और मजाज इसका दोस्तों दूसरे दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में खुश्क है। और जो इसकी खुराक मकदार बताई जाती है कि इसकी कितनी खुराक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है दोस्तों 3 माशा। और इसके फ़ायदे हैं दोस्तों कि ये क़ुव्वत बाह बढ़ाती है, खूब मनी पैदा करती है और ताकत देती है जिस्म को। और इसके अलावा दोस्तों मुख्तलिफ़ तलाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये लकवा और फालज के जो माजून होते हैं उनमें भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इसका जो मेन माजून है वो माजून रेग माही है, जो बाज़ार से भी आपको दस्तयाब हो जाता है। लेकिन वो रेग माही माजून जो है उसमें इतने अज्जा नहीं डाले जाते जो कि हकीकत में जो रेग माही माजून है उसमें डाले जाने चाहिए। तो जो मैं आपको आज रेग माही माजून बताने जा रहा हूँ, ये दोस्तों बेहद मुफीद है और हर लिहाज से बेस्ट है। क्योंकि ये नुस्खा दोस्तों हकीम कबीर अल दीन साहब का है, जिन्हें हम इलामा मानते हैं, हिकमत के वो इलामा हैं। तो उनका ये बताया हुआ नुस्खा है जो सही मैं आपके सामने बताऊंगा, इसकी वजाहत करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप इसे बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो दोस्तों इसके इतने फ़ायदे हैं कि ये आपके सर से लेके पाँव की एड़ी तक आपके जितने भी मसले होंगे, जितनी भी कमज़ोरी होगी, सब कमज़ोरी दूर कर देगा। आपके दिमाग को ताकत देगा, आपकी नज़र को ताकत देगा, आपके दिल को ताकत देगा, आपके जिगर को ताकत देगा। मतलब कि हर चीज़ को ये ताकत देता है। और ये एक तरह की जो ये माजून है, ये पूरे जिस्म के लिए माजून है, पूरे जिस्म की ये तमाम ताकतों को पूरा करती है। और ये सर्द और गर्म मजाज दोनों में इस्तेमाल की जाती है, दोनों मजाजों में ये मुफीद है। और ये आप छोटे बच्चे को भी खिला सकते हैं और बूढ़े को भी खिला सकते हैं, इसमें एज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये माजून क्या है दोस्तों, मैं आपके सामने इसकी तफसील बयान करने जा रहा हूँ और आपको लिख के भी मैं बता दूंगा ताकि इसके जो अज्जा हैं वो उनमें कमी पेशी ना हो। तो दोस्तों, इस नुस्खे के अज्जाओं में सबसे पहले जिस चीज़ का नंबर आता है वो रेग माही है। रेग माही आपने 8.5 तोले ख़रीदनी है। इसमें जितने पीस आ जाएं आपने पूरे पीस लेने हैं, टूटे हुए पीस नहीं लेने क्योंकि वो काफ़ी पुराने होते हैं। आपने सही किस्म के खुश्क और ताज़ा पीस लेने हैं, जो जितने भी हो जाएं 8.5 तोले में आपने वो ख़रीद लेने हैं। और उनके बाद दोस्तों 5 किस्म के तुखम हैं जो आपने सही हालत में लेने हैं, पुराने ना हो। आपने उन्हें चेक कर लेना है कि उनका जायका तब्दील तो नहीं हो चुका। वो तुखम दोस्तों क्या हैं, उनमें है तुखम शलगम 7 तोले, तुखम गाजर 7 तोले, तुखम प्याज सफ़ेद 7 तोले। और ये आपने ख्याल रखना है कि तुखम प्याज जो है ये सफ़ेद का ही हो, तुखम ये सुरख का ना हो, ये 2 अलग अलग होते हैं। ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने तुखम प्याज सफ़ेद लेना है।
اور یہ اس میں ضروری ہے۔ اس کے بعد دوستو تخم اٹسٹ یہ بھی 7 تولے، تخم تارا میرا یہ بھی 7 تولے، دوبارہ سے سن لیں، تخم شلغم، تخم گاجر، تخم پیاز سفید، تخم اٹسٹ اور تخم تارا میرا، یہ ٹوٹل 5 ہوئے۔ یہ آپ نے 7 تولے تلوا لینے ہیں، اور کوشش یہی کریں کہ انہیں اچھی طرح سے آپ پہلے صاف کر لیں، اور پھر ان کا وزن کر کے آپ نے 7 تولے الگ الگ کر کے انہیں رکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں کچھ جڑی بوٹی ہیں وہ بھی آپ نے خالص لینی ہے، جیسا کہ اکر کرہا 4 تولے۔ اکر کرہا جو ہے یہ آپ نے اچھی قسم کا لینا ہے، یہ مارکیٹ میں 2-3 قسم کا ہوتا ہے، ہلکی قسم کا بھی ہوتا ہے، اچھی قسم کا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اچھی قسم کا جو تیکھا ہو، تیز ہو، زبان پہ رکھتے محسوس ہو کہ منہ میں کچھ رکھا ہے، وہ آپ نے اکر کرہا لینا ہے۔ ایسے بالکل لکڑی کی طرح جو چبائیں تو پتہ ہی نہ چلے کہ منہ میں آپ نے کچھ چبایا یا نہیں، وہ اکر کرہا آپ نے نہیں خریدنا، یہ اس کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ بھی آپ نے 4 تولے لے لینا ہے۔ اندر جو شیریں یہ بھی آپ نے 4 تولے لینا ہے۔ مرچ سیاہ 4 تولے، مرچ سفید 4 تولے، پیپل جسے فلفل دراز بولتے ہیں یہ بھی آپ نے 4 تولے لینا ہے۔ تو یہ دوبارہ سے سن لیں، اکر کرہا 4 تولے، اندر جو شیریں 4 تولے، مرچ سیاہ 4 تولے، مرچ سفید 4 تولے، پیپل جسے فلفل دراز بولتے ہیں یہ بھی 4 تولے۔ یہ چیزیں آپ نے خریدنے کے بعد پھر آپ نے جنگلی پیاز کا پانی جو ہے وہ بھی آپ نے 2.5 تولے لینا ہے۔ اب یہ جنگلی پیاز کا پانی کہاں سے ملے گا؟ یہ باہر کے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں سے مل جاتا ہے، آپ کسی سے رابطہ کر کے جو وہاں پہ رہتا ہو وہ آپ کو یہ ڈھونڈ دے گا۔ یہ پیاز کی طرح یہ پیاز ہوتا ہے لیکن جنگلی ہوتا ہے، پیاز سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹی قسم کا ہوتا ہے اور بہت تیز ہوتا ہے۔ تو اس کا آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے، تو آپ پیاز منگوا کے اس کا پانی نکال کے پھر آپ اس کا جو ہے وزن کر سکتے ہیں۔ 2.5 تولے اس کا وزن ہے دوستو جنگلی پیاز کا۔ اس کے بعد دوستو مغز سر گنشک ہے، یہ دوستو جو نر چڑا ہوتا ہے اس کے مغز کو بولتے ہیں، یہ بھی آپ کو 4 تولے چاہیے۔ تو یہ آپ کو پنسار سٹور سے نہیں ملے گا، یہ جو پرندوں والی دکانیں ہوتی ہیں جہاں پہ پرندے ذبح کر کے یہ بٹیرے وغیرہ دیتے ہیں، ان کے پاس یہ چڑے ہوتے ہیں، تو آپ ان سے یہ چڑے ذبح کروا کے ان کے سر سے یہ مغز نکلوا کے پھر آپ ان کا وزن کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کم کرنا چاہیں کہ مطلب یہ 4 تولے تو کافی سارے چڑے بن جائیں گے، تو پھر آپ ٹوٹل معجون کا جو وزن ہے وہ آپ ہاف کر سکتے ہیں، مطلب اس طرح پھر یہ مغز سرگنشک جو ہیں وہ 2 تولہ بنیں گے۔ تو جیسی آپ کی مرضی، جتنا آپ معجون بنانا چاہیں آپ تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں مغز سرگنشک 4 تولے ہے، یہ بھی آپ نے لینا ہے۔ اور پھر مغز چلگوزہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اس کا مغز آپ نے 1.5 تولے لینا ہے۔ یہ دوستو ٹوٹل چیزیں ہیں جنہیں آپ نے صحیح بازار سے خریدنا ہے، کسی قسم کی کوئی خرابی یا پرانی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں خریدنے کے بعد آپ نے انہیں بریک کر لینا ہے، اور صاف کر کے بریک کر کے پھر آپ نے دیسی گھی لینا ہے 3 پاؤ، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے خالص گھی لینا ہے، اور خالص دیسی گھی میں آپ نے جو کہ 3 پاؤ ہو اس میں یہ تمام چیزیں ڈال کے آپ نے کڑھائی میں بھوننی ہے، اور کوشش کریں کہ کڑھائی پیتل کی ہو، اگر نہ ملے تو پھر لوہے کی بھی چل جاتی ہے۔ تو اس میں آپ نے اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ براؤن ہو جائے، اور کوشش یہی کریں کہ یہ جلے نہ، جلنے سے تھوڑا سا اسے احتیاط رکھیں کہ یہ جل نہ جائے۔ اور اسے جب آپ بھون چکے ہوں اس کے بعد دوستو اسے آپ نے اتار کے رکھنا ہے۔ اور ہاں دوستو، یہ جنگلی پیاز کا پانی جو ہے اس کا آپ خاص خیال رکھیں کہ جب آپ اسے بھون رہے ہوں تو جب یہ براؤن ہو جائے تو اس ٹائم آپ نے یہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے اوپر چھڑک دینا ہے اور اسے اچھی طرح ہلا دینا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے اتار کے نیچے رکھ لینا ہے۔ اور پھر جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے 3 کلو شہد، 3 کلو چھوٹا شہد آپ نے لینا ہے، بڑا نہیں لینا۔ اگر بڑا لیں گے تو پھر یہ گرم مزاج والے لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ چھوٹا پیاز تھوڑی گرمی کا مزاج کم رکھتا ہے، تو آپ نے چھوٹا شہد جو ہے وہ خریدنا ہے، وہ کسی جاننے والے سے ہی لیجئے گا کیونکہ وہ بڑی مشکل سے ملتا ہے، بڑا شہد ہی دے دیتے ہیں چھوٹا بنا کے۔ تو آپ نے وہ چھوٹا شہد لے لینا ہے 3 کلو، اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے یکجان اس میں کر دینی ہے، اچھی طرح سے اس میں مسلنی ہے تاکہ اس میں اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائیں۔ اور اگر ہاتھوں سے مکس کرنی ہے تو آپ نے وہ گلفز پہن لینے ہیں،
کیونکہ ویسے ہاتھوں سے اگر آپ مکس کریں گے تو معجون خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اچھی طرح سے اس میں مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے اسے کسی کانچ کے جار میں بھر کے رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اسے 3 ہفتے تک استعمال نہیں کرنا۔ 3 ہفتے اس کا استعمال نہیں کرنا، 3 ہفتے کے بعد آپ نے اس کا استعمال شروع کرنا ہے، اور 1 ماشے سے سٹارٹ کرنا ہے۔ 1 ماشا آپ نے رات کو دودھ کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہے، تھوڑا سا نیم گرم دودھ ہو، اور اگر فل گرمی ہیں تو گرمیوں کے دنوں میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور تازہ دودھ کے ساتھ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو 1 گلاس دودھ کے ساتھ آپ نے پہلے 1 ماشا استعمال کرنا ہے، پھر آپ اگر اس کو برداشت کر پائیں تو پھر آپ نے 2 ماشا کر دینا ہے، اور زیادہ سے زیادہ دوستو 3 ماشا، اس سے زیادہ اس کی خوراک آپ نے استعمال نہیں کرنی، اور آپ خود دیکھ لیں گے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ میں آپ سے گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ یہ تمام چیزیں اصل لے لیں تو یہ آپ اپنی ڈائری میں نسخہ سنبھال کے رکھ لیں گے، اور پوری زندگی جو ہے اس کا استعمال کریں گے اور کروائیں گے، اور اس نسخے کو کبھی آپ بھول نہیں پائیں گے۔ یہ اتنا اچھا اور کامیاب نسخہ ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو اس معجون کے نسخے میں کسی جگہ سے کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمیں نیچے کامنٹ کر دیجئے، اس کا رپلائی ہم آپ کو انشاءاللہ کر دیں گے اور سمجھا دیں گے، اور امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر کے شیئر کر دیجئے تاکہ مزید لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث بن سکے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔